عز وجل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے قومی بھائیوں، آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر اللہ کی کتاب کی آیت پڑھ کر یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، وہ مخاطب ہے اپنے بندوں سے کہ اے انسانوں، بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہیں اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین اس نے بچھائی ہے، آسمان اس نے بلند کیا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹو اللہ کے بندو۔ آج جو دنیا میں قیامت برپا ہے، انسانیت انگاروں کے اوپر لوٹ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ بندگی کے رشتے کو توڑ دیا ہے۔ واپس لوٹو اللہ کے بندو، اب کوئی اور پیغام پہنچانے والا نہیں آئے گا۔ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پیغام دیا تھا، اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی تمہارا معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی قدر و لحاظ نہ کرو، وہ تمہارا اکیلا معبود ہے۔ عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا۔ یہ پیغام تھا اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دیکھو تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہی تمہارا داتا ہے، وہی تمہارا دستگیر ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، عاجز روا ہے۔ مشکل اور مصیبت کے اندر اللہ کو پکارو۔ دیکھو نوح علیہ السلام نے مشکل اور مصیبت میں اللہ کو پکارا تھا۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری نے جب آن پکڑا تو انہوں نے اللہ کو آواز دی تھی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ میں مصیبت میں ہوں، مشکل میں ہوں، تو ارحم الراحمین ہے، میری بیماری کو دور کر۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا میرے بھائیوں۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو فرعون کے مقابلے میں اللہ کو پکارا تھا۔ ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشکل اور مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اور تعلیم دی تھی کہ جب بھی پکارو اللہ کو پکارو۔ تمہاری مشکل اور مصیبت میں تمہاری اور مشکل کو کوئی حل کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل اور مصیبت میں گرفتار کر دے، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو تم حل کرو، تمہارے سارے مسائل زندگی میں حل ہو جائیں گے، تمہاری ساری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس نقطے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے میرے بھائیوں، اور اس کے علاوہ کسی کو رب نہ مانا جائے۔ اللہ کے بندو، آپ کے پاس آخری کتاب موجود ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے میرے بھائیوں۔ یہ دعوت کی تھی مکہ کے اندر 13 سال، مکہ کے اندر یہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن کی دعوت دی جاتی رہی تھی کہ تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا ایک اللہ ہے۔ اس اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے داتائی، دستگیری اور مشکل کشائی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ داتائی، دستگیری، مشکل کشائی کے لیے اللہ اکیلا کافی ہے۔ اللہ کے بندوں، 13 سال مکہ کے اندر اور پھر 10 سال مدینہ میں نہیں گزرے ہیں، پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا تھا۔ عرب اور عجم کے مالک بن گئے تھے میرے پیارے بھائیوں۔ ایمان کی طاقت تھی۔ بتاؤ صحابہ کرام کا کون سا مسلک تھا اللہ کے بندوں؟ ان کا کون سا فرقہ تھا؟ وہ یکسو مسلم تھے۔ تمام انبیاء کے ماننے والے مسلم ہوتے ہیں، ہم بھی مسلم ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تم سے ووٹ اور نوٹ مانگنے نہیں آئے ہیں میرے بھائیوں، ہم آپ سے یہی بات مانگنے آئے ہیں
کہ اللہ کو اپنا اکیلا معبود مان لو۔ سارے انبیاء نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، سارے انبیاء اللہ کو رکوع کیا کرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے میرے بھائیوں، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ مشکل کشا دادا دستگیر نہیں تھے۔ اللہ کے بندوں یہ ان کی تعلیم نہیں ہے۔ آج مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں فرق نظر نہیں آتا ہے۔ ہندو اپنے مہاراج کو کھڑا کر کے پوچھتا ہے، مسلمان اپنے بابا کو لٹا کر پوچھتا ہے۔ اللہ کے بندوں فرق بتاؤ۔ وہ اپنے مہاراج کے سامنے جاتا ہے، وہاں پھول چڑھاتا ہے اللہ کے بندوں، اور ہمارے مسلمان بھائی دانستہ یا نادانستہ جاتے ہیں پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں میرے بھائیوں۔ وہ وہاں جا کر ماتھا ٹیکتا ہے اور کہتا ہے ڈنڈوت کی، میں نے مہاراج کی ڈنڈوت کی۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہاں جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں قبروں کے اوپر، آستانوں کے اوپر، اور کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اللہ کے بندوں اسلام میں کوئی سجدہ تعظیمی نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، رکوع صرف اللہ کا حق ہے۔ اور میرے بھائیوں ہندو وہاں بھجن گاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بھجن گائے، اور ہمارے مسلمان جا کے قوالیاں ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ وہاں جو نظر و نیاز کرتا ہے اس کو پرشاد کہتا ہے، اور ہمارے بھائی اس کو نیاز کہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں فرق بتاؤ۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں وہاں چیخ رہی ہیں، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا میرے بھائیوں، اسی کی بجائے وہ ایمان کی روح نکل گئی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے فرقے مت ہو جاؤ۔ اللہ کے بندوں غور کرو، اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، اس اللہ کی کتاب کو پکڑو، اور اس کے پہلے صفحے کے اوپر میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ گھر جا کے ڈھونڈا تھا پتہ نہیں کون سا حوالہ دیا تھا۔ پہلا صفحہ اللہ کے بندوں، پہلا صفحہ کھولو، سورہ فاتحہ جس کو ہر نماز کے اندر پڑھتے ہو، ابھی پڑھ کے آئے ہو، جمعہ پڑھ کے آئے ہو۔ اللہ کے بندوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، اس کو الرحمن الرحیم مانا ہے، مالک یوم الدین مانا ہے کہ وہ یوم الدین کا حاکم ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ پھر ایک کنٹریکٹ سائن کر کے آئے ہو، ایاک نعبد، زور ہے اس کے اوپر، ایاک اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھے مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندوں اتنا مضبوط ہے تو پیمان باندھنے کے بعد پھر اسی نماز سے فارغ ہونے والے کوئی یا علی مدد کی پکار لگاتا ہے، کوئی یا رسول مدد کی پکار لگاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں میرے بھائیوں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ مت الجھو، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم بھائی ہیں آپ کے، ہم بات بتا کے چلے جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مسلک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں اللہ کے بندوں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور آپ کو یہ بتانے آئے ہیں ان مسلکوں سے نکلو اللہ کے بندوں، شرک سے نکلو میرے پیارے بھائیوں، یہ شرک تمہیں ہمیشہ کی آگ میں لے کے جائے گا، ہمیشہ کی آگ۔ نمازیں برباد ہو جاتی ہے، اور حج برباد ہو جاتا ہے، عمرہ برباد ہو جاتا ہے میرے پیارے بھائیوں، اور اللہ میرے پیارے بھائیوں ہم آپ کو اس چیز کی دعوت دینے آئے ہیں، ہم بھائی ہیں آپ کے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ اللہ کے بندوں ان مولویوں کی باتوں میں نہ آنا، ان مولویوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں راستے سے بھٹکا دیں گے میرے بھائیوں، دین اسلام سے ہٹا کر یہ تمہیں فرقہ بندیوں کے اندر ڈالیں گے میرے پیارے بھائیوں۔ لہٰذا یہ ایک سادہ سی بات ہے، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے میرے بھائیوں۔ ہماری بات ختم ہو گئی، ہم جا رہے ہیں، ہم اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تم نے بات سنی ہے، اب تمہارے اوپر حجت تمام ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔